بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ہزاروں سال پہلے ملک روم پر ایک ظالم بادشاہ دکیوس کی حکومت تھی۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری عبادت کرو، اور لوگ اس کو خدا کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ ایک روز اس ملک کا قومی تہوار تھا اور بادشاہ دکیوس درباریوں اور عام لوگوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک قاصد آیا اور اس نے ایک خط بادشاہ کو دیا۔ اس خط کو پڑھتے ہی بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس خط میں لکھا تھا، ملک فارس کا بادشاہ اس کے ملک روم میں داخل ہو گیا ہے اور آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس خبر کو پڑھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا تھا۔ بادشاہ دکیوس کے چہرے پر پریشانی کو اس کے 6 وزیروں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب تمام درباری اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو یہ 6 وزیر جو آپس میں بہترین دوست بھی تھے ایک جگہ جمع ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، پیارے ساتھیوں، تم نے دیکھا آج اس خط کو پڑھ کر بادشاہ کتنا پریشان ہو گیا تھا، کتنی بری حالت تھی اس کی۔ اگر وہ واقعی خدا ہوتا تو اس طرح خوف زدہ نہ ہوتا۔ اس کی اس کمزوری اور پریشانی نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ عالی شان آسمان کس نے بنایا ہے؟ وہ کون سا طاقتور ہاتھ ہے جو سورج اور چاند کو اپنے اپنے راستے پر چلا رہا ہے؟ میرے ساتھیوں، میرے خیال میں یہ سارا کام ایک خدا نے انجام دیے ہیں۔ ہمیں صرف اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنا گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ 6 ساتھی شہر سے باہر نکلے تاکہ کسی دور جگہ پر جا کر خدا کی عبادت کر سکیں، اور راستے میں ایک گڈریا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ گڈریے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ انہوں نے بہت چاہا کہ یہ ہم سے دور ہو جائے، کیونکہ کہیں اس کے بھونکنے سے ظالم بادشاہ کے آدمی یہاں تک نہ پہنچ جائیں، مگر وہ کتا دور نہ ہوا۔ آخرکار یہ تمام لوگ ایک غار میں پہنچے اور سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ پھر خدا کی عبادت شروع کر سکیں، مگر جب وہ سو گئے تو حکم خدا سے 300 برس تک سوتے رہے۔ 300 برس کے بعد جب اٹھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ اتنا سوتے رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھے کہ شاید 2 دن ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک قریب کے شہر میں گیا کہ کچھ کھانے کے لیے لے آؤں۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو شہر بہت بدل چکا تھا۔ وہ عمارتیں بھی نہ تھیں اور لوگوں کا وہ لباس بھی نہ تھا۔ اس نے تنور سے روٹیاں لے کر کچھ سکے اسے دیے تو تنور والا حیران رہ گیا، کیونکہ وہ سکے ایسے نہ تھے جو اس زمانے میں چل رہے تھے۔ لہٰذا وہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے بھی اس شخص کی بات کا یقین نہ کیا اور کہا، جس بادشاہ دکیوس کا تم ذکر کر رہے ہو، اس کی حکومت ختم ہوئے 300 سال گزر گئے ہیں۔ اگر تمہاری بات سچی ہے تو ہم تمہارے ساتھ چل کر تمہارے ساتھیوں کو دیکھیں گے۔ بادشاہ اس کے ساتھ چلا، مگر جب غار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اس شخص نے کہا، آپ یہیں ٹھہریں، میں اپنے ساتھیوں کو جا کر اطلاع کرتا ہوں۔ اگر آپ اچانک میرے ساتھ جائیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے۔ پھر وہ شخص غار میں آیا اور اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا سنایا کہ ہم 300 سال تک اس غار میں سوتے رہے ہیں۔ اس وقت بادشاہ اور اس کے درباری باہر کچھ فاصلے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم اس کے ساتھیوں کو یقین نہ آیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ انہیں پکڑوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خدا سے دعا کی، اے پروردگار، ہمیں اس پریشانی سے نجات دے اور اسی پہلی حالت میں بھیج دے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور وہ پھر سو گئے، اور حکم خدا سے وہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کو نظر نہ آئے، اور آج تک وہ دنیا والوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔